جب اللہ سبحانہ و تعالی کسی بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں تو اس سے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتے ہیں جو اس کے نصیب میں نہیں ہوتی، کیونکہ جب وہ چیز یا وہ انسان اس سے نہیں ملتا تو وہ روتا ہے، زارو قطار روتا ہے، اپنے نصیب پر بھی روتا ہے، منتیں کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے۔ جب ساری کوششیں کر کے ہار چکا ہوتا ہے تو اسی وقت اسے اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے دکھا دیا ہوتا ہے کہ اس کا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ اللہ نے سارے رشتے کی حقیقت عیاں کر دی ہوتی ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور اب اس چیز کی طلب بھی باقی نہیں رہتی، دل ضد نہیں کرتا، دماغ کو سکون مل جاتا ہے، اب اسے اللہ کو راضی کرنے کی فکر لگی رہتی ہے۔ بہت خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اللہ کی محبت حاصل ہو جائے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ تنہائی اللہ کے قریب کرتی ہے۔ لوگوں کے چھوڑ جانے سے گھبرایا نہ کرو، جب ساتھ کوئی نہ ہو تو دل خود ہی اللہ سے رجوع کرنے لگتا ہے، ہم خود ہی اپنی باتیں اللہ سے شیئر کرنے لگتے ہیں۔ وہ آنسو جو دن بھر روک کر رکھے ہوتے ہیں، رات کو اللہ کو اپنی کہانی سناتے وقت خود بخود بہنے لگتے ہیں۔ اس لیے خود کو تنہا محسوس مت کیا کرو، اللہ ہے نا، وہی تمہاری تنہائی کا سکون ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ کچھ پریشان کر رہا ہے، اداس ہو، فیصلہ نہیں کر پا رہی ہو تو ایک بار اللہ سے بول کر دیکھو، اس سے بتاؤ، اس کے ساتھ مشورہ کرو، اس سے دعا مانگو، پھر دل سے یہ خوف نکال دو کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں، جو بھی ہوگا بہترین ہوگا، اس سے ہی توکل کہتے ہیں۔ اور جب توکل اتنا مضبوط ہو جائے تب ہی معجزے ہوا کرتے ہیں، بس تمہیں توکل سے اپنے معجزے کا انتظار کرنا ہے۔ اللہ کو پانے کا سفر اگر اتنا آسان ہوتا تو یعقوب کی آنکھوں کی روشنی نہ جاتی، ایمان کمزور پڑ جاتا۔ کوئی بات نہیں، قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، دل گھبرا جاتا ہے، کوئی بات نہیں، رونا بھی آتا ہے، مگر کوئی بات نہیں، مگر اس سب کے بعد بھی تمہارا بھروسہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ چلتے چلتے تھک بھی گئے ہو تو قدم لڑکھڑانے نہیں چاہیے، روتے بھی ہو تو شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہیں پہ اللہ کو اس کے پیارے بندے ملتے ہیں، وہ جو سفر کرتے رہتے ہیں، وہ جو گر کر بھی تھکتے نہیں، اور یہی یقین تمہیں اللہ کا بنا دیتی ہے، کیونکہ اللہ کو تو بس تمہارا یقین دیکھنا ہے۔ یہ وقت آزمائش کا ہے، تمہاری آنکھیں راتوں کو گیلی ہوں گی، دل ہزار بار ٹوٹے گا، صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یہ مشکل بھی تھوڑی ہی باقی رہ گئی ہے۔ پیارے دنوں کا انتظار بس ختم ہونے ہی والا ہے، جہاں اللہ ہوگا تمہارے ساتھ۔ گھبراؤ نہیں، یہ مشکل وقت عنقریب گزر جائے گا۔ تم یقین رکھو گے نا اللہ پر تو اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ نظر انداز کر دو وہ سارے وسوسے جو تمہارے دل کو بے چین کرتے ہیں۔ تم مدد مانگو اللہ سے، اور پھر دیکھو کیسے تمہاری سب مشکلات کا حل نکل آئے گا۔ گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، نا امید نہ ہو، وہ تمہاری ہر صدا سن رہا ہے۔ تمہارے آنسو اس کے لیے بہت قیمتی ہے، وہ بہت جلد تمہاری دعاؤں پر کن فرمائے گا۔ یہ دیر فقط تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ پتہ ہے صبر کسے کہتے ہیں؟ جب آپ زندگی کے اس مقام پر ہو جہاں آپ کو زوروں سے رو کر اپنی تکلیف کا اظہار کرنے کا من کرے، لیکن اس کے بجائے آپ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کر خاموشی سے وہ وقت گزار لیں، اسے کہتے ہیں صبر۔ اور پھر تمہیں کیا معلوم کہ جب کوئی بھیگی آنکھیں سختی سے رگڑ کر، لمبی سانس کھینچ کر، تلخ مسکراہٹ لبوں پر سجائے آسمان کی طرف دیکھے تو وہ ضبط کی کس انتہا پر ہوتا ہے۔ آزمائش آئی ہے تو پھر صبر بھی آ جائے گا۔ کیوں فکر کرتے ہو؟ بس اللہ پر یقین رکھو اور اپنی دعاؤں کی قبولیت پر یقین رکھو۔ تمہاری دعاؤں کا جواب جلد آنے والا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ دعائیں رنگ لاتی ہیں جب صدقے دل سے مانگی جائیں، جب کن کے یقین پر مانگی جائیں تو دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں انشاءاللہ۔ بار بار دل میں ایک ہی دعا کا خیال اتفاق تھوڑی ہو سکتا ہے۔ ناممکن کے راستے نظر آنے کے باوجود دل میں ایک ممکن کی آس بلا اتفاق تھوڑی ہو سکتی ہے۔
جو بات تمہارے دل سے نہیں نکل رہی جان لو کہ وہ ہوگی ضرور پوری۔ دعاؤں کا سلسلہ تم جاری رکھو۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم مانگو اور ابھی۔ اللہ کی محبت پہ شک مت کرو۔ اگر وہ تمہیں آزما رہا ہے، اللہ تو دراصل جو تم مانگتے ہو اس کے لیے تمہیں تیار کر رہا ہے۔ دعائیں بھی کیا لاجواب کر دیتی ہیں نا، جو ہر بندے کے لیے عرش تک سفر کرتی ہیں اور پھر وہاں پہنچ کر کہتی ہیں کہ واپسی کا سفر قبولیت لے کر ہی طے ہوگا۔ دعائیں مانگتے رہا کرو، کیا پتا تمہاری من پسند چیز ہی اللہ کی رضا ہو۔ جن ہاتھوں کو تم نے دعا میں اٹھا رکھا ہے، ان ہاتھوں میں ایک دن وہ سب ہوگا جس کے لیے تم اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہو۔ اگر اللہ کو کوئی چیز تمہارے مقدر میں نہ ڈالنی ہوتی تو اللہ تمہارے دل میں بھی نہ ڈالتا۔ دعا کی طرف ہم نہیں جاتے، اللہ ہی ہم سے دعائیں کرواتا ہے۔ اگر اللہ نے دل میں کسی چیز کی خواہش ڈالی ہے اور لب پر اس چیز کے لیے دعائیں لائی ہیں تو سمجھ جائیں وہ چیز آپ ہی کے لیے ہے۔ بس آپ کو صبر، یقین، انتظار اور آزمائش سے گزر کر وہاں تک پہنچنا ہے۔ اللہ سے قطرہ قطرہ مت مانگو، سمندر مانگو پورا، کیونکہ وہ اختیار کن رکھتا ہے، اور اس سے بڑھ کر اس ذات کی شان کیا ہوگی کہ وہ کن کہتا ہے اور سب ہو جاتا ہے۔ جب ہم اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں تو ہر لمحہ کن کا لمحہ بن جاتا ہے۔ پھر کوئی دعا ادھوری نہیں رہتی، کوئی شکایت باقی نہیں رہتی۔ پھر دیکھو کہاں سے وہ وسیلے بناتا ہے، پھر دیکھو کتنی انکہی التجاؤں پہ کن فرماتا ہے، پھر دیکھو وہ تمام عمر کے بے تحاشا اور بے درد دکھوں کو سمیٹ کر تمہیں پھر سے زندہ کر دیتا ہے۔ پھر دیکھو وہ سب جو کسی کو نظر نہیں آتا۔ پھر دیکھو قبولیت کے لمحے کا آ جانا اور کہانیوں کا مکمل ہو جانا۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں سے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا رب کتنا غفور و رحیم ہے؟ اگر وہ دن کو رات اور رات کو دن کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتا؟ زندگی میں ایسی راتیں کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں جو اللہ سے باتیں کرتے کرتے گزر جائیں۔ جواب بھلے ہی نہیں مل رہا ہوتا، لیکن یہ دل ہے نا، یہ بتا دیتا ہے سب۔ جب اللہ پاک ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں نا، اس وقت دل بہت پرسکون رہتا ہے، بہت زیادہ پرسکون۔ ایک عام سی بات بھی اللہ کو بتاتے وقت آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کچھ بھی پریشان کرے تو دعا مانگا کرو، دعائیں اللہ تک پہنچ جاتی ہیں اور اپنا راستہ بنا لیتی ہیں۔ ہر وقت مضبوط بنے رہنے کی کوشش دل کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو فیس نہیں کر پاتے، حقیقت کو قبول نہیں کر پاتے، خود سے بھاگتے رہتے ہیں۔ مگر کتنا بھاگو گے اور کہاں تک بھاگو گے؟ آخر میں تھک ہی جاؤ گے، تب سمجھ نہیں آئے گا کہ تم کس چیز سے بھاگ رہے ہو۔ سب کچھ ٹھیک لگنے کے باوجود کچھ بھی ٹھیک نہیں لگے گا، کیونکہ تم نے خود سے ہی جنگ لگا رکھی ہے، دل اور دماغ کی جنگ۔ زندگی میں جب بھی تم گرتے گرتے سنبھل جاؤ تو جان لینا کہ تمہاری دعاؤں نے تمہیں تھام لیا ہے۔ جن دعاؤں کو تم ناممکن سمجھ کر بھلا چکے ہوتے ہو، اللہ انہی دعاؤں کے ذریعے تمہیں تمہارے برے وقت سے بچا لیتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ تمہاری دعائیں رد ہو گئیں، مگر تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ تمہاری دعائیں کن کن طریقوں سے قبول کی گئی ہے، جو پتھر میں رہنے والی چونٹی کو بھی رزق دیتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نہیں نواز سکتا، جو بے زبان پرندوں کی بھی آواز سن سکتا ہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہارے دل کی کیفیات سے ناواقف ہو سکتا ہے، وہ جس کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ؟ تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہاری اذیت سے گزرے ہوئے کسی بھی لمحے سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ تو تمہیں تب بھی سنتا ہے جب تم خود کو بھی نہیں سن پاتی۔ تو پھر یہ کبھی مت سوچنا کہ اللہ نے تمہاری التجا رد کر دی ہے۔ اللہ نے ہر صدا سن لی ہے، بس اس نے صلے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اور وہ دعا جو منہ سے نکلتے ہی قبولیت کے مراحل میں داخل ہو جاتی ہیں، وہ ٹوٹے ہوئے دل کی دعا ہے۔
بس پھر جو مانگ لیا جاتا ہے اس کی عطا میں دیری نہیں کی جاتی، پھر وہ شے بھلے ہی تمہارے نصیب کا حصہ نہ ہو۔ کیا تم نے سنا نہیں کہ تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے؟ اس ٹوٹے ہوئے دل پر غم نہ کرو، کیونکہ جس نے اسے بنایا ہے وہ اس دل کو موڑ بھی سکتا ہے اور پھر سے جوڑ بھی سکتا ہے۔ اللہ کو تمہارا توکل اور تمہارا صبر کرنا اتنا پسند آ گیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کچھ دیر اور تم اسی یقین کے ساتھ اس سے مانگو، اور یہ نہیں سوچو کہ کیا ممکن ہے اور کیا نہیں، کیونکہ جب تم ناممکن مانگتے ہو تب اللہ بھی تمہیں ناممکن وسیلوں سے ہی عطا کرتا ہے۔ تہجد میں مانگی گئی ہر دعا قبولیت کی دعا ہے، اور جو تمہارے دل میں دعا کی ترغیب لایا ہے اسی نے اس کو قبول کرنے کا بھی تم سے وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے راستہ تمہاری پسند کا نہ ہو، مگر یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ راستہ تمہیں اسی منزل کی جانب لے جا رہا ہو جہاں تم جانا چاہتے ہو۔ اے اللہ، آپ جانتے ہیں اب مجھے لوگوں کے کھونے سے ڈر نہیں لگتا، بلکہ آپ کے کھو جانے سے ڈر لگتا ہے۔ اے میرے پیارے اللہ، میں آپ کی گنہگار بندی ہوں، آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتی ہوں، آپ سے ہر اس شخص کی محبت کا سوال کرتی ہوں جو آپ سے محبت کرتا ہو، ہر اس عمل کا سوال کرتی ہوں جو آپ کے قریب کر دے۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت مانگتی ہوں، اور اس شخص کی بھی محبت جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور ایسا عمل چاہتی ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ آمین ثم آمین۔